30 نومبر ہے، اور 185ویں جو غزل اس کا ایک شعر ہے وہ مس ہو گیا تھا مجھ سے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا 186 اور 88ویں کر دی تھی. میں واپس گیا تو اس میں ایک دو باتیں تھیں جو کہ میں کرنا چاہ رہا تھا آپ سے. بہت ہی مختصر ہے اور باقیوں کے مقابلے میں، جو 12-14 منٹ تک بھی چلے جاتے ہیں، 15 تک بھی. شعر سناتا ہوں، پھر اس پہ میں دیکھتا ہوں کہ میں نے کیا دیکھا، پھر فاروقی صاحب نے کیا کہا. کہتے میر صاحب کہتے ہیں کہ دھوتے ہیں اشک خونی سے دست و دہن کو میر، طور نماز کیا ہے جو یہ ہے وضو کی طرح. اب ہم اپنی ٹریننگ سے دیکھتے ہیں شعر کو تو فوراً جو ہمارے ذہن میں آئی بات کہ پہلا جو مصرع ہے اس میں دال کا جو لفظ ہے، سافٹ ڈے کی جو ساؤنڈ ہے، اس کی جو ہے تکرار بہت کان کو بھلی لگ رہی ہے کہ دھوتے ہیں اشک خونی سے دست و دہن کو میر. اور دوسرے مصرع میں اسی طرح سے توئے کو استعمال کیا، پہلے طور نماز اور پھر وضو کی طرح. اور ویسے تو طور اور طرح جو ہے وہ اس میں رے کی بھی ہے تکرار، تو یہ بہت خوبصورتی آئی اس سے. اور اس کی جو جکسٹاپوزیشن ہے کہ طور نماز کیا ہے جو ہے یہ ہے وضو کی طرح، بڑا یعنی ٹیکسٹ بک قسم کا ہے. لیکن جو شعر ہے اس کا جو تیور ہے وہ ٹیکسٹ بک نہیں ہے، وہ میر کا تمام اپنا ہے. یہ ہماری اردو شاعری میں شاید غالباً فارسی سے کی روایت سے آئی ہے کہ آنکھوں میں جو خون کا قصہ ہے یہ مختلف معنی میں خوب استعمال ہوتا ہے، غصے کے لیے بھی اور سفرنگ کے لیے بھی اور کریٹیوٹی کے لیے بھی. اور میرا خیال ہے سب سے زیادہ اہم جو ہے خون کا، آنکھوں کا جو لہو کا، جو غالب کا شعر ہے مشہور کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، بہت مشہور شعر ہے، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. تو میرا یہ خیال ہے ذاتی کہ وہ جو غالب کا جو ایک تفریق ہے آدمی اور انسان کی، یہ اس میں بھی وہی بات ہے کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. اور میر صاحب نے بھی ایک آدھ دو اشعار میں ایسی چیز کی، اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا. میر کا بہت بڑا ایک شعر ہے اس کے بارے میں، یہ جو ڈسٹنکشن ہے کہ آدمی جو ہے وہ بایولوجیکل آرگینک اینٹیٹی ہے، اور جو اس کو انسان بناتا ہے اس کو افضل کا لفظ نہیں ہونا چاہیے، ویلیو لڈن ہو جاتا ہے. جو تفریق ہے وہ پیشن کی ہے، اور چیزوں میں تفریق کرنے کی جو اہلیت ہے وہ ہے، تو پیشن ہے وہ. اور وہ کرنا جو ہے اتنا گہرا کام ہے، اتنا تفصیل طلب کام ہے کہ اس سے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. تو وہ میٹافور کے طور پہ ہے کہ آنکھوں میں اس سے آنسو آ جاتا ہے. اور اس کی پھر بڑی شیلو فارمز بھی ہیں. شاعر صبح و شام کر رہے ہیں، آپ یہاں کہیں چلے جائیے کسی کیفے میں پڑھ رہے ہوں کہ خون جب اشک میں ڈھلتا ہے غزل ہوتی ہے اور فضل ہوتی ہے اور یہ وہ ہوتی ہے. لیکن آپ نے اس کو نئے طرح سے اس میٹافور کو کیسے استعمال کیا، یہ ہے نا شاعر کا تو کمال جو ہے. تو خیر وہ یہ میں ضروری کہنا چاہتا کہ بایولوجیکل اور ایموشنل میں کہ رگوں میں دوڑنا پھرنا جو ہے وہ تو بایولوجیکل ہے، چل رہا ہے. پتوں کے اندر بھی پانی سیب چل رہا ہے، زندگی دوڑے پھینک رہی ہے، بھاگ رہی ہے. تو انسان کے اندر جو جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. جیسے میر صاحب کا ہے کہ میرا بہت ہی فیوریٹ شعر ہے، آگے جو ہے ایک اور غزل اس میں بھی اس کا میں ذکر کروں گا، جتنی مرتبہ ہی کروں لطف آئے گا، آتا ہے مجھے اور آپ کو بھی آئے گا میرا خیال ہے کہ چشم خوں بستہ سے کل رات لہو پھر ٹپکا. واہ، چشم خوں بستہ سے کل رات لہو پھر ٹپکا. ہم نے جانا تھا کہ بس اب تو یہ ناسور گیا. یہ جو دوسرا مصرع میں بڑے زمانے سے اس کو غلط پڑھتا آیا ہوں، اور کیونکہ اس کے میٹر ٹھیک تھا تو اس لیے میں اس کو صحیح سمجھتا تھا کہ چشم خوں بستہ سے کل رات لہو پھر ٹپکا. ہم تو سمجھے تھے کہ اے میر یہ آزار گیا، بالکل الگ غلط پڑھتا تھا. لیکن معنی تقریباً وہی تھے کہ ہم نے جانا تھا کہ بس اب تو یہ ناسور گیا. تو اس کو ہزار طرح سے پڑھ سکتے ہیں کہ وہ جو مسٹریز کی الٹیمیٹ حقیقت کی سچائی کی ٹروتھ ہے، اس کی جو کھوج ہے، اس میں جو سفر ہے، اس کی جو ناسودگیاں ہیں اور جو سفرنگ ہے وغیرہ. چلیے صاحب آتے ہیں. دھوتے ہیں اشک خونی سے دست و دہن کو میر، کیا کہنے طور نماز کیا ہے جو یہ ہے وضو کی طرح. یعنی یہاں پہ طرح کا مطلب انداز کے سینس میں. تو عشق
اور عبادت یعنی کیونکہ ہے تو اس کے لیے آپ کس دل جمعی کے ساتھ اور کس قربانی کے ساتھ کرتے ہیں۔ فاروق صاحب کہتے ہیں یہاں بھی میر کا وہی حیرت انگیز انداز کار فرما ہے کہ بات دردناک کہتے ہیں لیکن لہجے میں وہ سکون ہے جو کسی متعائباتی مشاہدے کو بیان کرتے وقت اختیار کیا جاتا ہے۔ اب متعائباتی جو ہے، میں نے پہلی مرتبہ یہ لفظ سنا ہے، میں نے ادھر ادھر دیکھا ڈکشنریوں میں، اپنے فون والیوں میں تو نہیں ملا، میرے پاس پلاٹس کی ڈکشنری ہے، اس کے پاس جاتا ہوں، حضور کے پاس، اس کے آپ میں سے جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں اس میں دیکھیں تو 1044 نمبر صفحے پہ متعائبہ لفظ لکھا ہوا ہے، اور اس کے معنی وہاں جوک کے ہیں، جیسٹ کے۔ تو یہاں پہ انہوں نے اس کو دوسرے معنی میں، فاروق صاحب کہتے ہیں متعائباتی مشاہدہ پرنتھسز میں کہتے ہیں یعنی ایسا مشاہدہ جس میں تحسین اور استعجاب کا رنگ ہو۔ اگر وہ بھی ہے اس کے معنی تو مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ دونوں میں تھوڑی سی کانفلکٹ لگ رہی ہے یا ویریشن تو ڈیفینیٹلی۔ اپنی صورتحال پر اس قدر زبردست قابو سے بہت بڑی شخصیت کے بس کا ہوتا ہے، اور اس کا اظہار کرنے کے لیے غیر معمولی شاعرانہ دسترس درکار ہوتی ہے۔ اشک خونی کی ذو معنیت پر بھی غور کیجیے، یہ ہماری ریڈنگ میں ہمیں نہیں پتہ لگی تھی کہ اگر اشک خونی کہتے تو صرف ایک مفہوم ہوتا، یہ ہے نا جی فاروقی صاحب کی گیم، اشک خونی کہتے تو صرف ایک مفہوم ہوتا کہ خون کی طرح کا آنسو۔ خونی میں دو معنی ہیں، یعنی نون غنہ کے بغیر خونی میں دو معنی، وہ معنی بھی ہیں اور دوسرے معنی قاتل کے بھی ہیں، یعنی اشک خونی جو قاتل آنسو، قاتل کے بھی ہے۔ پھر خون سے ہاتھ منہ تر کرنے کو وضو سے تعبیر کرنا اور یہ پوچھنا کہ جب وضو ایسا ہے تو نماز کیسی ہوگی، تخیل کی بے مثل بلند پروازی ہے۔ یہ بھی خیال رکھیے کہ اگر خون جسم میں لگا ہوا ہو تو نماز نہیں ہوتی، اور اگر جسم سے خون بہہ نکلے تو وضو باطل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ شخص بھی کس درجہ مستغرق فی العشق ہوگا جو ہاتھ منہ کو خون سے تر کرنے کو وضو کرنا خیال کرتا ہو، اور وہ نماز بھی کیسی جان فرسا ہوگی جس کے لیے اشک خونی سے وضو کرنا پڑے۔ ظاہر ہے یہ نماز عشق ہی ہوگی، لیکن بنیادی طور پر شعر کا حسن اس بات میں ہے کہ اشک کے خونی کو دست و دہن پر بہتے ہوئے دیکھ کر وضو اور نماز کا تلازمہ پیدا کیا گیا ہے۔ یہ ٹیکنیکل خوبصورتی جو ہے، بس آج کے لیے کافی۔